فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسی جیسا انہی جیسا ایمان لے آئے تب ہدایت یافتہ ہوں گے. اس وقت تسلیم کیا جائے گا آپ راہ راست پر ہیں جب انہی جیسا ایمان. ہدایت کی توضیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. نماز کا ایک حکم ہے قرآن حکیم میں اور یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کرنی کیسے ہے کسی کو علم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھ کے یہ راستہ متعین فرما دیا. اب واضح ہو گیا صراط مستقیم. اب اس ہدایت کی توضیح ہو گئی اور سبیل المؤمنین بھی ہمارے لیے واضح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جبرائیل عند البیت الحرام، جبرائیل نے میری امامت کی بیت الحرام کے قریب میں. اب راوی حدیث بیان کرتے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کتاب الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، کتاب الصلاۃ لایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الصلاۃ اپنی کتاب میں کتاب الصلاۃ لایا. اس کتاب الصلاۃ کے تحت باب باندھے گئے ہیں. ان بابوں کی میں راوی حدیث جو ہے یا ابو ہریرہ ہوگا یا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا یا علقمہ ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان حدیث کے راوی ہیں. اور پھر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتاب الصلاۃ صحیح مسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب ہمیں رابطہ کس سے کرنا پڑتا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ہدایت نازل کی قرآن کریم میں، فرمایا اقیموا الصلاۃ. میرے نبی نے اس کی توضیح فرمائی. اب بتا دے میرے نبی نے کیسے نماز پڑھی، کیسے نماز ادا کی. ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے. سب کا دعویٰ ایک ہی ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان لایا ویسے ہی ایمان لاؤ. سب کا دعویٰ ہے. لیکن عملی اعتبار سے دیکھا جائے گا کون ڈھونڈتا ہے، کون تلاش کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کو. کون صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کھولتا ہے، کون صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کھول کر کے اپنی نماز کا جائزہ لیتا ہے. میرے نبی نے کس انداز سے نماز پڑھی. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، کیسے نماز ادا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جانتے ہو، یہ صحابی رسول ہیں. اب اگر انہی کے بارے میں تان کیا جائے، انہی کو برا بھلا کہا جائے، یا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو ہے کیچڑ اچالی جائے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے اپنے ماضی سے دور ہو جائے اور ہر شخص اپنے اعتبار سے عمل کرنے والا بن جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان کیا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی سے لے کر کے ادنا سے ادنا صحابی تک تمام کے تمام معیار حق ہے اور سب کے لیے رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون سا صحابی ہے یہ رضاعت کا پروانہ، یہ رضاعت کی سرٹیفکیٹ. لوگوں ابو جہل کے بیٹے
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، اور ہم دین لیتے ہیں ان سے، صحابہ سے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پوچھتے ہیں صحابہ سے، اور ہمارا منشور والاساس التي تبنى عليه الجماعة وهم اصحاب محمد، اور جس جماعت کی بنیاد قائم اور دائم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی وہ جماعت ہے جس پر دین اسلام قائم ہے۔ وهم اہل السنت والجماعہ فمن لم یاخذ عنہم، دھیان میں رکھنا بات، فمن لم یاخذ عنہم، جو بھی شخص کائنات میں دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، مومن ہونے کا، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اپنا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں لیتا، فقد ضل، تحقیق وہ گمراہ ہے۔ جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا عمل، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے نبی نے ایک نماز پڑھی، اتحیات میں وقت لگا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتحیات لمبا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا آپ نے اس میں؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سن لیں، میں نے پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ دعا سکھا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی، دعائے ماثورہ۔ ہم نے اتحیات پڑھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ گوارا کیا کہ ہم بھی دیکھیں میرے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کون سی دعا سکھائی ہے، وہی ہم بھی یاد کر لیں۔ یہ راستہ ہے منتخب کیا ہوا راستہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرما دی، اور پھر صحابہ نے عمل کیا، پھر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، اس کو اپنا لو، اس کے مطابق عمل کر لو، ایسے ہی عمل کر لو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، دیکھ لیں صحیح مسلم، دیکھ لیں کتاب الصلاۃ، اور پھر محاسبہ کریں اپنی نماز کا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کھول کے دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو حضرموت سے نکلے تھے، حضرموت سے نکلے، میرے نبی نے ان کے 3 دن آنے سے پہلے صحابہ کو بشارت دی، بشارت دے دی، کہا وائل بن حجر آ رہے ہیں، کہاں سے ہیں؟ حضرموت سے آ رہے ہیں۔ 3 دن قبل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہنچا شہر مدینہ میں پہنچا، مجھے صحابی ملے، میں نے ان سے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وائل بن حجر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا خوشخبری ہے آپ کے لیے، سید القونین، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 3 دن آنے سے پہلے قبل ہی ہم کو بشارت دے دی تھی، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضرموت سے آ رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور کس نے خبر دی؟ عرش والے نے خبر دی، رب العالمین نے باخبر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے ہوگا کہ کتنا عظیم مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وفد لے کر کے آیا تھا، میرا نبی منبر پہ تشریف فرماتے ہیں،
وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا اور پھر ان کو بلایا اپنے پاس میں، منبر پہ ان کو بٹھایا اور پھر کائنات میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ سبق اور درس دے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقام کے اعتبار سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضر موت سے آئے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے برابر ہے، ان کے لیے بھی سند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان کے کام سے راضی۔ میں روایت نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھی میں نے، خود دیکھ لیں اگر حقیقی معلوم ہے محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، خود دیکھ لیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کھول کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ دیکھ لیں، اور پھر اگر آپ دیکھیں گے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں، لو بلغنی عنہم انہم لم یجاوزوا بالوضوء صفرا ما جاوزتم به۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں اگر مجھ تک یہ بات پہنچ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کی حالت میں وضو کیا ہے، ایک ناخن کے برابر انہوں نے دھویا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے، روایت مل جائے، مجھے پتہ لگ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اتنا وضو کرتے تھے، میں اس سے اوپر تجاوز نہیں کروں گا، بلکہ اتنا ہی دھوؤں گا جتنا صحابہ نے دھویا، ذرہ برابر بھی بغاوت نہیں کروں گا، یعنی ان کی اتباع ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، صراط مستقیم پر گامزن اور رہنے کا سبب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتباع۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جنہوں نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لایا، جیسا انہوں نے عمل کیا، وہ عمل قابل قبول ہوگا، وہی عمل رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ متعدد آیات میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے جو ان کے پیچھے آپ سنتے آئے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں کہ منہج سلف صالحین، اور ہمارا منہج جو ہے وہ ہے سلف صالحین کا منہج، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، منہج کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، سبیل کو، جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا ہے، غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے کو ترک کر دے، اس لیے ہم سب کا منہج، ہم سب کا طریق، ہم سب کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔